دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ مبین، اور 15ویں صدی کے عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں، آئیے درود پاک کی فضیلت بھی ہم سن لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے تو اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی درود پاک کی کثرت کرنے کی، پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بھی ایک عمل ہے، وظیفہ ہے۔ اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہو، تو خاص اس مسئلے کا اگر ہمیں روحانی علاج یاد نہ ہو نا، وظیفہ معلوم نہ ہو، تو درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل بیماریاں، پریشانیاں، جو بھی ہماری حاجت ہوگی اللہ کی رحمت سے، وہ حاجت، جائز حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ جی، میرا نام عمر فاروق، میرے منہ پر دانے بہت ہیں، ان کا روحانی علاج بتا دیں۔ منہ پر دانے نکل آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ اس کا ایک وظیفہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ دانے چہرے پر نکل آتے ہیں، جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکل آتے ہیں، داغ دھبے نکل آتے ہیں، تو مختلف قسم کے کیمیکلز کی کریمیں وغیرہ بھی یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے حتی الامکان تو بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کا ایک عمل ہے، روحانی علاج ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم مدنی چینل کے ناظرین یہ رکھیے گا، اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے گھر میں سے کسی کے ساتھ یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ ہو تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ ان کو یہ روحانی علاج بتا سکتے ہیں۔ روحانی علاج کیا ہے، چند ایک کالز لینے کے بعد انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد افضل اتاری ہے، حیدرآباد سے میں بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں رکشہ چلاتا ہوں، مگر شادی کے بعد سے رکشہ چھوٹ گیا ہے، رکشہ بک بھی گیا ہے، اور جو کرایہ کا لے رہا ہوں تو اس میں کوئی گھڑی گھڑی کام نکل رہے ہیں۔ تو میری مدنی نتیجہ تھی کہ میں اپنا استخارہ کروانا چاہتا تھا، کوئی مسئلے مسائل تو نہیں ہے۔ والدہ کا نام شکیلہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں، آزمائشیں دور فرمائے افضل بھائی۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا نا۔ اگلی کال چلا دیجیے۔
والدہ کا نام مرشا بی بی ہے، 6 سال ہو گئے مجھے، میں بیمار ہو گیا، ہیپیٹائٹس بی ہے، مجھے علاج بہت کرایا، علاج ٹھیک نہیں ہو سکا، میں اس کے لیے استخارہ کرانا چاہتا ہوں کہ کیا مسئلہ کیا ہے۔ نام آپ کا؟ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا، والدہ کا نام بتا دیا نا۔ تو آپ نے بتایا کہ ہیپاٹائٹس ہو چکا ہے، ہیپاٹائٹس بی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ چلیں انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو روحانی علاج ہیپاٹائٹس کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے گا، اور جو دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، جب بھی ہم کالز کریں نا مدنی چینل کے لیے، سوال ریکارڈ کروانے کے لیے یا اپنی کال ریکارڈ کروانے کے لیے یا روحانی علاج استخارہ کروانے کے لیے، تو اپنا نام، والدہ کا نام اور مکمل مسئلہ یہ ضرور بتا دیا کریں، تاکہ استخارہ ہاتھوں ہاتھ کر کے آپ کو جواب عرض کر دیا جائے۔ اب اگر نام نہیں بتایا یا والدہ کا نام نہیں بتایا تو پھر استخارہ فی الوقت سلسلے میں نہیں کیا جا سکے گا۔ تو آپ ایسا کیجئے، میں آپ کو ایک مشورہ بھی دیتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ استخارہ بھی کیا جاتا ہے، آن لائن استخارہ۔ تو آپ چاہیں تو استخارے کے لیے اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، 021348587111۔ یہ الحمدللہ عز و جل یہ ایک ہی نمبر ہے دعوت اسلامی کے تحت جس پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے، اور اس کی ایک خصوصیت یہ کہ روزانہ 20 گھنٹے الحمدللہ عز و جل آن لائن اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے۔ صبح 9 بجے سے اگلے دن صبح 5 بجے تک ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر بالکل آپ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ اس نمبر پر اسلامی بھائی ہی رابطہ فرمائیں، اسلامی بہنیں رابطہ نہ کریں۔ تو آپ چاہیں تو استخارے کے لیے اس نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی ہیپاٹائٹس کے حوالے سے روحانی علاج ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ چلے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے روحانی علاج کے حوالے سے کچھ کالز ہوئی تھیں، روحانی علاج ہمارے اسلامی بھائیوں نے معلوم کیے تھے، روحانی علاج ہم سن لیتے ہیں۔ اس کے بعد استخارے کے لیے بھی ایک کال تھی، استخارے کا بھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے جواب عرض کرتے ہیں۔ ہمارے عمر فاروق بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ منہ پر دانے نکل آئے ہیں، تو اس کا ایک عمل سماعت فرما لیجیے۔ روحانی علاج امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ یا رقیبو، یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے۔ یا رقیبو، یا رقیبو، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے، روحانی علاج کی برکت سے آپ کے چہرے کے دانے یہ ختم ہو جائیں گے۔ تا حصول مراد اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے، اور اس وظیفے کے اول و آخر درود پاک یہ بھی لازمی پڑھنا ہے آپ نے نا، درود پاک پڑھیں، یا رقیب 3 مرتبہ پڑھیں۔ اور یہ روحانی علاج ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، آپ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ ابھی اگر جیسے سلسلے میں شامل ہیں، کسی کے ساتھ اگر یہ مسئلہ ہے تو ہاتھوں ہاتھ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اول و آخر درود پاک، اور 3 مرتبہ یا رقیب، موٹا قاف نقطوں والا جو قاف ہوتا ہے، یا رقیب 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ ہیپاٹائٹس ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ روحانی علاج ہیپاٹائٹس کے حوالے سے سماعت فرما لیجئے۔ امیر اہل سنت دامت برقاتم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف مدنی پنصورہ، اس میں یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ جب بھی آپ کھانا کھائیں، دوپہر کا یا رات کا، کھانے پر دونوں وقت کسی صحیح خواں جو درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا جانتا ہو، تلفظ جس کے درست ہوں، تو کھانے پر دونوں وقت صحیح خواں سے سورۃ البینہ، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سورۃ البینہ یہ پڑھ کر کھانے پر دم کروا لیں، اور یہ دم کیا ہوا کھانا آپ کھائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ مرض جاتا رہے گا، ہیپاٹائٹس سے آپ کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور ساتھ ساتھ میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے۔ اس کا ایک مخصوص اتارے کا بھی عمل کیا جاتا ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، آپ تشریف لے آئیے، یہاں حاضر ہو جائیے تعویذات عطاریہ کے بستے پر، یا آپ کے علاقے میں جہاں تعویذات عطاریہ کے بستے ہوں تو وہاں سے بھی رابطہ کر کے آپ یہ تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کی جانب۔ استخارے کے حوالے سے بھی ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال آئی تھی، ان کا استخارہ کیا جا رہا ہے۔ آپ درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولاي صل وسلم
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمن تذكر جيران بذي سلام، آمن تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخارے کے جوابات کی جانب. الحمدللہ عز و جل استخارہ بھی کر دیا گیا ہے. ہمارے افضل بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے استخارے کے حوالے سے قول کی تھی. آپ نے کہا کہ میں رکشہ چلاتا تھا اور پھر جیسے ہی میری شادی ہوئی تو شادی کے بعد ایک دم مجھ پر پریشانیاں آنا شروع ہو گئیں، رکشہ بھی نہیں چلا پا رہا اور رکشہ بھی بک گیا ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. تو افضل بھائی آپ کا استخارہ کیا نا، تو استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں. اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ. اس میں ایک بہت ہی پیارا یہ ایک عمل لکھا ہوا ہے پریشانیاں اور آزمائشیں دور ہونے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، اور انشاءاللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے یہ آزمائشیں آپ کی دور ہوں گی. یہ عمل سماعت فرما لیجئے. جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ اور درود شریف 300 مرتبہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا. تو یہ وظیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں لکھا ہوا ہے. یہ رسالہ بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں، اور ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ سورج جس وقت طلوع ہو تو طلوع آفتاب کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ اور درود شریف 300 مرتبہ پڑھنا ہے. اچھا، اس میں سورج کا نظر آنا شرط نہیں ہے کہ ہم بالکل عین سورج کے سامنے ہوں، تو جس طرح سے سورج نکلتا ہے اسی طرف رخ کر کے ہم اسی وقت کھڑے ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کی آزمائشیں دور ہو جائیں گی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب. دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے. محمد آصف، والدہ کا نام ہے خالدہ پروین. استخارہ کروانا تھا. ایک تو طبیعت بہت خراب رہتی ہے، سر میں شدید درد رہتا ہے. دوسری یہ ہے کہ شادی میں بندش ہو رہی ہے، کوئی بندش وغیرہ یا جادو ہے. یہ استخارہ کر کے مہربانی فرما دیں، بتا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے. طبیعت خراب رہتی ہے اور دیگر آزمائش کے حوالے سے، بندش کے حوالے سے آپ نے کہا، تو بہرحال دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے کہ کیا معاملہ ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام ساجد علی ہے اور والدہ کا نام خالدہ بی بی ہے. اور میں اس وقت کراچی میں ہوں اور میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں اور لاہور میں جا کے کام کرنا چاہتا ہوں. فیملی کو بھی وہاں لے کے جا کے سیٹ ہونا چاہتا ہوں. تو میں اپنا استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں جا کے کام کرنا میرے لیے صحیح ہوگا یا نہیں صحیح. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے حق میں بہتر فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ وہاں شفٹ ہونا اور وہاں آپ کا کام کاج کرنا کیسا ہے. ایک کال اور لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو جواب عرض کرتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میں نے استخارہ کروانا ہے. میرا نام حسنین ہے اور میری والدہ کا نام نصرت ہے. مجھے ٹینشن رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے. تو ٹینشن رہتی ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ذہنی قلبی سکون عطا فرمائے. استخارہ بھی کر لیتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک ہم پڑھتے ہیں اور اس دوران استخارے بھی کیے جائیں گے. آئیے قصیدہ بردار شریف بھی سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد
صلى الله عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين تذكر جيران بذي سلام آمين تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم مولاي صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل استخارے بھی آپ کے کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجئے۔ جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے آصف بھائی کی قول تھی۔ آصف بھائی آپ نے کہا کہ میری طبیعت کافی خراب رہتی ہے، تو آپ کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں آپ کے ساتھ بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، بیماری کی علامات ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کوئی بندش وغیرہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ بعض اوقات یہ کیفیت ہوتی ہے، بعض اوقات شیطان بھی ہمیں وسوسہ دلاتا ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اب تھوڑی سی پریشانی آئی یا تھوڑی سی بیماری کے معاملات آ گئے، کسی کام میں رکاوٹ آ گئی، تو پھر ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ شاید کسی نے تم پر بندش کروا دی ہوگی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ طرح طرح کے وسوسے ذہن میں آتے ہیں، کبھی اس کے بارے میں خیال جاتا ہے ہو سکتا ہے اس نے کروا دی ہوگی، اب اس کے ساتھ میری بنتی نہیں ہے تو میرا ذہن فوراً اس کی طرف جائے گا کہ شاید اس نے میرے رزق پر یا میرے کاروبار میں یا مجھ پر بندش وغیرہ کے معاملات کروا دی ہوں گے۔ تو بہرحال اس طرح کا فی الوقت آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی بندش وغیرہ کا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ جسمانی بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، بیماری کے معاملات آ جاتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ صبر کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیے۔ بیماریاں یہ در حقیقت درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں، گناہوں کا کفارہ یہ بنتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو آپ صبر کریں۔ روحانی علاج اس حوالے سے آپ سماعت فرما لیجیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس میں بیماریوں سے حفاظت کے بڑے پیارے پیارے روحانی علاج اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک وظیفہ سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل بیماری دور ہو جائے گی۔ اور یہ جو میں نے آپ کو رسالے کا نام بتایا امیر اہل سنت کے بیمار عابد، تو یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجیے، پڑھیں، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے یہ رسالہ، بیماری پر صبر کرنے کے کیا کیا فضائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے انعام و اکرامات سے نوازتا ہے، الحمدللہ عز و جل اس رسالے میں لکھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً آپ طلب فرما سکتے ہیں۔ وظیفہ بھی آپ اس میں بہت سارے وظائف الحمدللہ عز و جل اس میں لکھے ہوئے ہیں، تو اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ساجد علی بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں فی الوقت کراچی میں ہوں اور فیملی کے ساتھ مرکز الاولیاء لاہور میں شفٹ ہونا چاہتا ہوں، میرا وہاں شفٹ ہونا کیسا ہے، وہاں جا کر کام کاج کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں، آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں فی الوقت منع کا اشارہ آ رہا ہے، وہاں جانا فی الوقت بہتر نہیں ہے۔ آپ یہاں جو کام کر رہے ہیں یہیں کام کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اسی میں آپ کے لیے بہتری ہوگی اور اللہ کی رحمت سے اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے حسنین بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا تھا مجھے بہت زیادہ ٹینشن رہتی ہے، تو اس کا استخارہ کر کے بتائیں کیا معاملہ ہے۔ تو آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں تو دیکھیں ایسا روحانی طور پہ تو کوئی آپ کے ساتھ عملیات، اثرات، بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، آپ کی اپنی ایک کیفیت ہوگی۔ ایک حساس طبیعت کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ اس طرح کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ذرا سا کام کاج مزاج کے خلاف ہو گیا، فوراً فکر لاحق ہو جاتی ہے، ٹینشن آ جاتی ہے، یار میں نے یہ کام پورا کرنا ہے۔ تو بہرحال آپ پریشان نہ ہوں، اس حوالے سے وظیفہ ایک سماعت فرما لیجئے۔ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے، قلبی طور پر پرسکون رکھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کریں اور پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ٹینشنیں، آپ کی فکریں اور یہ سب انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے اور آپ کو ذہنی اور قلبی سکون بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل
نہیں ہوتا۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہیں۔ کال چلا دیجیے۔ تو میرے ماموں کا نام طاہر محمود ہے اور ان کی والدہ کا نام رشید بیگم ہے۔ استخارہ یہ کروانا ہے کہ ان کے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہے، استخارہ کروانا، اور جو کاروبار وہ کر رہے ہیں وہ کاروبار بھی نہیں چل رہا، تو برائے کرم استخارہ فرما دیں اور روحانی علاج عطا فرما دیں۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور دونوں ہی مسائل کے لیے روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام ارسلان اقبال ہے اور والدہ ماجدہ کا نام طاہرہ پروین ہے۔ تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے نا وہ کام جو ہے نا ٹھیک طریقے سے ہوتا نہیں ہے، کوئی جو بھی کام کرتا ہوں جو ہے تو اس میں وہ ٹائم پہ وقت پہ ہوتا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے موقع پہ، تو اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ چلیں اس حوالے سے آپ کو ایک روحانی علاج ہم آپ کو بتائیں گے، کام وقت پر ہو جایا کرے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم اقبال بھائی یہ رکھ لیجئے گا پڑھنے کے لیے، وظیفہ انشاءاللہ عز و جل بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں جن کو بھی یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارا کام پورا نہیں ہوتا یا ہمارا کام ٹھیک طرح نہیں ہوتا یا وقت پر پورا نہیں ہوتا، تو اس کا ایک وظیفہ ہے، وہ وظیفہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ جی میرا وقت نہ ہے، میں رات سے کال کر رہا ہوں، مجھے 6 بجے سے بہت کھانسی ہے۔ کھانسی ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ تو وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن آپ نے احتیاط بھی کرنا ہے نا۔ تو جو چیزیں گلے کو خراب کرتی ہیں اور جو مشروبات گلے کو خراب کرتے ہیں ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ تو چلیں کھانسی کا روحانی علاج۔ کھانسی کا روحانی علاج، ایک تو پہلے تو ان کو کولڈ ڈرنکس وغیرہ سے بچنا چاہیے، کیچپ، کولڈ ڈرنکس وغیرہ بالفعل اگر یہ پیتے ہیں، اور اگر نہیں پیتے تو علاج کے لیے کچھ نہ کچھ تو ان پر یہ بات منانا پڑے گا اپنے آپ کو کہ ہمیں اس چیزوں سے بالکل پرہیز کرنی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ان کو فرق پڑے گا۔ ان کے لیے ایک روحانی علاج ہے، یا قادرو 41 ٹائمز یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان کے جو جملہ پریشانیاں ہیں، گلے کا درد ہے یا جو بھی پریشانیاں ہیں، ان کو انشاءاللہ عز و جل وہ دور ہو جائے گی۔ اچھا چھوٹے چھوٹے عموماً بچے بھی ہوتے ہیں گھروں میں، تو بچوں کو بھی بعض اوقات کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے بھی گلے خراب ہوتے ہیں۔ اب یہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا کہ 41 بار یا قادر ہو، اب بڑی عمر کے تو پڑھ لیں گے۔ اب بچوں کو اگر کھانسی ہے تو اس کا بھی ہے روحانی علاج، یا یہی وظیفہ پڑھ کر دم کر دیں؟ یہی وظیفہ ان کے جو والدین ہیں یا بھائی بہن ہیں، یہی وظیفہ اپنے بھائی بہن کو یا اپنی اولاد کو دم کر دیں انشاءاللہ، پڑھ کر یہ ان پر دم کر دیں، انشاءاللہ کھانسی صحیح ہو جائے گی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین یقیناً آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا، گھروں میں اگر بچوں کو کھانسی ہے تو ان پر بھی یہ وظیفہ پڑھ کر آپ دم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل کھانسی وغیرہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا ایک اور ہمارے اسلامی بھائی کی کال تھی، اقبال نام بتا رہے کہ کام ان کا ٹھیک نہیں ہوتا اور وقت پر بھی نہیں ہوتا، پورا بھی نہیں ہوتا ان کا کام نا۔ تو یہ ایک تعداد ہے کہ جن کو یہ شکایت رہتی ہے، میں نے ابھی نیا کام شروع کیا ہے اور پورا ہو نہیں پا رہا ہے، یا میں نے اس کام میں ہاتھ ڈالا ہے تو دعا فرمائے کہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے یا وقت پر ہو جائے، تو دعائیں بھی کرواتے ہیں۔ تو وظیفہ ارشاد فرمائے کہ کام شروع کرنے سے پہلے اگر پڑھ لیا جائے تو کام پورا ہو جائے۔ اگر کوئی بھی کام شروع کیا جائے جی، تو کوئی کام شروع کیا جائے یا نہ کام شروع کیا جائے، کوشش کرے کہ صدقہ دیتا رہے، 1 روپیہ یا 10 روپے جتنی حیثیت ہے اتنا صدقہ دیتا رہے۔ اور کوئی بھی کام شروع کیا جائے تو اس کے لیے ایک روحانی علاج یہ ہے کہ اول و آخر درود پاک کے بعد یا سلامو کا 33 مرتبہ ہر روز یہ پڑھا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کے کام میں برکت ہوگی اور آسانی ہوگی، انشاءاللہ عز و جل۔ اور صدقہ دینے کا معمول تو بنا ہی لیجیے۔ صدقہ بالکل، تو صدقہ بھی نکالتے رہیں کہ صدقہ یہ تو بلاؤ کو ٹالتا ہے، بیماریاں پریشانیاں دور کرتا ہے۔ ہم ایسا کریں نا مدنی چینل کے ناظرین کہ ہماری جو آمدنی ہے، ہماری جو بھی مخصوص جو ایک سلسلہ ہوتا ہے آمدنی کا، اس میں سے کچھ حصہ اگر ہم نیت کر لیں کہ میں نے اتنے فیصد یا اتنے روپے ماہانہ 12 روپے یا 112 روپے 1200 روپے 1100 روپے 2600 روپے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نے دینے، تو دیکھیں انشاءاللہ عز و جل آمدنی میں بھی برکت رہے گی اور اللہ کی رحمت سے بخیر و عافیت گھر کے معاملات بھی
پورے چلتے رہیں گے. نیت فرما لیں, نکالتے رہا کریں, کاموں میں بھی انشاءاللہ عز و جل برکت رہے گی. اچھا یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جن کو روحانی علاج پر بھی عمل کرنا ہے, جیسے مبلغ دعوت اسلامی نے ارشاد فرمایا, یا سلام فرمایا آپ نے نا 11 مرتبہ, تو یہ وظیفہ بھی پڑھتے رہیں اور اس کی وجوہات پر بھی غور کرتے رہیں کہ کام پورا نہیں ہو رہا تو وجوہات کیا ہیں, اسباب کیا ہیں, کہیں میری سستی تو نہیں ہے, کہیں میں نے بغیر مشورے کے تو یہ کام شروع نہیں کیا. تو جو ظاہری تقاضے ہیں, ظاہری معاملات ہیں, تو اس کو بھی پیش نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو روحانی علاج پر بھی عمل کرتے رہیں, ظاہری معاملات کو بھی دیکھتے رہیں, انشاءاللہ عز و جل بہتری ہوگی. اور جہاں اپنی کمزوریاں پائی جائیں, سستیاں پائی جائیں, تو ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں. اچھا ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی, استخارے کے حوالے سے کہا تھا کہ ہمارے ماموں ہیں طاہر محمود نام بتایا کہ قرضہ بہت زیادہ ہو چکا ہے اور کاروبار میں بھی ان کے معاملات چل رہے ہیں, برکت رہی ہیں, ٹھیک طرح سے کاروبار نہیں چل رہا. تو آپ کے ماموں کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں فی الوقت ان کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے, وقتی طور پر ہیں آزمائشیں, اللہ بہتر فرمانے والا ہے, صبر کریں, اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہیں, انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا. روحانی علاج قرضے سے نجات کا یہ سماعت فرما لیجیے. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھا کریں آپ کے ماموں جان, یا جو بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بارے قرض تلے دبے ہیں. اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. دوبارہ سماعت فرما لیجیے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل بارے قرض سے خلاصی نصیب ہوگی اور قرض کی ادائیگی کے اسباب بنتے چلے جائیں گے. اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا, یہ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت شاندار تصنیف مدنی پنصورہ, یہ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 245 پر یہ دعا لکھی ہوئی ہے. تو یہ مدنی پنصورہ مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں. بہت سارے اوراد و وظائف دعائیں الحمدللہ عز و جل اس کتاب میں لکھی ہوئے ہیں. تو قرضہ اتارنے کو جو وظیفہ آپ کو عرض کیا گیا, یہ بھی الحمدللہ عز و جل اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اچھا یہاں ایک بڑی پیاری بات نا, اس دعا کی فضیلت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا, اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا نا, تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا. تو اس دعا کو پڑھیں اپنے مضبوط اعتقاد کے ساتھ, یقین کامل کے ساتھ, انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنتے چلے جائیں گے, راہیں کھلتی چلی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. اچھا یہ وظیفہ پڑھیں تو تلفظ کی درستی کے ساتھ پڑھنا ہے. اور مدنی پنصورہ میں یہ لکھا ہوا ہے, اگر ابھی آپ کو دعا یاد نہ ہو سکی ہو تو مدنی پنصورہ حاصل کر لیں. تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ آپ وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. اچھا یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا, بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے. حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے, اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قولز کی جانب بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. قول چلا دیجیے. مندری خان سر, اس کو مسئلہ ہے کہ اس کو کانوں سے سنتا نہیں ہے. اچھا قوت سماعت کا مسئلہ ہے نا, قوت سماعت کمزور, اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے. اس کا انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. ایک تو میں بیمار بھی ہوں اور دوسرا کوئی کام نہیں مل رہا. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے, انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج اس حوالے سے بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. میرا نام دلباغ ہے اور میری والدہ کا نام جو ہے زرینہ بیگم ہے. سرکار ہمارے پاس رزق کا بھی مسئلہ ہے اور کام بھی بہت ہے, لیکن رزق کا مسئلہ ہے, سمجھ نہیں آتی ہے. بندش کا مسئلہ ہے, ارا کر کے بتائیں نا. جی بالکل استخارہ کر کے بتاتے ہیں. بندش کا مسئلہ ہے. اچھا کام بھی بہت ہے کہ ایک تعداد ایسی جو کام نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے. آپ کے پاس تو ماشاءاللہ کام بھی ہے اور فراوانی بھی ہے, لیکن چلیں استخارہ کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. محمد احسان, والدہ کا نام فتح خان. میں نے استخارہ کروانا ہے کہ میرے لیے کاروبار بہتر ہے یا نوکری.
انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے بتاتے ہیں آپ کو کہ کاروبار کرنا بہتر ہے یا نوکری کرنا، ملازمت کرنا بہتر ہے۔ اچھا، ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، قوت سماعت، ان کی سننے کی جو طاقت ہے، کانوں سے سنتے نہیں ہیں، یہ کافی کمزور ہے۔ تو اس حوالے سے ایک روحانی علاج امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے بیمار عابد میں یہ تحریر فرمایا ہے، تو یہ سماعت فرما لیجئے کہ جن کے کانوں کا مسئلہ ہو، کان کی تکلیف ہو، کان میں درد ہو یا سماعت کا مسئلہ ہو، تو یہ وظیفہ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو، یہ 21 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ کر اس کے کان پہ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل یہ کان کی تکلیف، کان کا درد یا کان کے جملہ امراض جو بھی ہوں وہ انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے، قوت سماعت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، روحانی علاج کے حوالے سے ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ ایک تو بیماری کے ان کے معاملات ہیں نا، بیمار بھی رہتے ہیں اور کوئی کام کاج ان کو نہیں مل پا رہا یا روزگار کے نہ ملنے کی وجہ سے یہ پریشان ہیں، تو دعا بھی ان کے لیے فرما دیجیے، ان کی بیماری بھی، تکلیف بھی دور ہو جائے اور کوئی اچھا سا ان کو کام مل جائے نا، روزگار مل جائے۔ تو دونوں ہی مسئلوں کے لیے روحانی علاج ارشاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی بھائی کو جی تمام اس کی پریشانیاں، مشکلات دور فرمائے۔ اس کے لیے ایک روحانی علاج آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یا مؤخرو، یا مؤخرو، ہر روز 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل جو آپ کے کام میں رکاوٹ ہے، اللہ نے چاہا تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کے کام کے جو رکاوٹ ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی، اور اللہ نے چاہا تو آپ کو آسانی ہوگی کام میں انشاءاللہ عز و جل۔ 100 مرتبہ یا مؤخر پڑھنے کا آپ نے فرمایا، 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھنا ہے۔ اچھا، آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل استخارے بھی کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے دلدار بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کام بھی میرے پاس بہت ہے لیکن مجھے بندش کا سا معلوم ہوتا ہے نا، تو دیکھیں استخارہ آپ کا کیا گیا، استخارے میں فی الوقت کوئی بندش کے معاملات نہیں آ رہے، کوئی بندش کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے، قدرتی طور پر رکاوٹیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، خیر فرمائے اور آپ کے رزق حلال میں، آپ کے جائز کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے۔ جو بھی آپ کے کام کی جگہ ہے نا، جو اگر آپ کا گودام ہے یا آفس ہے یا دفتر ہے یا اگر گھر میں ہی کام کرتے ہیں یا جو بھی آپ کے کام کاج کی جگہ ہے، تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی سادے کاغذ پر 35 بار لکھ کر آپ لٹکا دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر بھی نہ ہوگا اور رزق حلال میں خوب برکت ہوگی، اور اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا کاروبار خوب چمکے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو آپ کوئی سادہ کاغذ لے لیں، سادہ کاغذ لے کر اس پر 35 مرتبہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے۔ اچھا، لکھنے کا طریقہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب لکھیں تو اس احتیاط سے لکھیں کہ دائرے والے حروف جو ہیں وہ اس کے کھلے ہوں، جیسے میم ہے، اس میں جلالت لفظ اللہ کا جو ہا ہے یہ دائرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، اسی طرح میم ہے، میم کا دائرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، تو یہ دائرے والے حروف کھلے ہوں۔ اچھا، اس میں اعراب لگانے کی بھی حاجت نہیں ہے، زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے، تو اس احتیاط کے ساتھ لکھ کر آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیں۔ کاروبار جائز ہوا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا کاروبار خوب چمکے گا۔ اور ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی اولاً ہماری ہونی چاہیے، کیونکہ رزق میں برکت کا، روزی میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے وہ یہ 5 وقتہ نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا۔ تو فرائض کی پابندی کی بھی نیت فرما لیں۔ دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اولاً ہم فوقیت دیں، فرائض کی پابندی کریں، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل کریں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ بھی یہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کریں۔ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
الحمدللہ تو بیماریاں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں. آپ کریں ایک مرتبہ، انشاءاللہ عز و جل آپ کو خوب برکتیں حاصل ہوں گی. اچھا، اس کے بعد ہمارے آخر میں ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی احسان بھائی. تو آپ نے کہا تھا کہ میرے لیے کاروبار کرنا بہتر ہے یا کہیں نوکری کرنا میرے لیے بہتر ہے. تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت دونوں میں ہی ماشاءاللہ بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. کاروبار میں بھی آپ کے لیے بہتری کا اشارہ ہے اور کہیں نوکری کرنا اس میں بھی بہتری کا اشارہ ہے. تو اب آپ اپنے ظاہری معاملات کو پیش نظر رکھیں. تو اگر آپ کے پاس ایسی صورتحال ہے کہ آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں تو بالکل آپ کاروبار کریں، انشاءاللہ عز و جل اس میں بھی آپ کو بہتری نصیب ہوگی، کامیابی نصیب ہوگی. اور بالفعل اگر ایسے ظاہری طور پہ اسباب نہیں ہے کہ آپ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہیں تو آپ نوکری کو اختیار کر لیں، جائز جگہ پر اور جائز نوکری کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس میں بھی کامیابی نصیب ہوگی. اچھا، ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. مدنی چینل کے ناظرین، پریشانیوں سے نجات کے لیے اور آزمائشوں سے محفوظ رہنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں. ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل دعائیں قبول ہوں گی، دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، اور بیماروں کو شفا عطا فرما. جتنے مسلمان بیمار ہیں، جہاں جہاں بیمار ہیں، یا ارحم الراحمین خاک مدینہ کے صدقے انہیں شفا عطا فرما. جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی، اپنے مسائل بیان کیے، پریشانیوں کا اظہار کیا، یا رحم الراحمین خاک مدینہ کے صدقے ان کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں دور فرما. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب.